إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا ومالكنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب آقائے دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم ارواحنا و آباؤنا و امہاتنا و کلنا فدا حقیقت الحقائق خیر البرازخ سید الخلائق اصل الوصول عقل العقول حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مبارک و مقدس امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، الحمدللہ علی ذالک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عقیدہ تناسخ آواگون کا عقیدہ کیا ہے؟ کس عقیدے کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہونے کے بعد دوسرے جسم میں داخل ہو کر نیا جنم لیتی ہے، خواہ وہ انسان کا جسم ہو یا کسی جانور کا جسم ہو، اس جسم کو اختیار کر کے پھر سے دوبارہ دنیا میں زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا، جسے عام فہم الفاظ میں نیا جنم، پنرجنم کہا جاتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا یہ منافی دین، منافی اسلام اور ایمان عقیدہ ہے۔ یعنی اس عقیدے کا رکھنا کفر ہے۔ جو اس عقیدے کا قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ کفر کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں بڑی اہم بات، عقیدہ تناسخ کفر اس لیے ہے کیونکہ اس ایک عقیدے کو ماننے کی وجہ سے مذہب اسلام کے کئی سارے دیگر عقیدوں کا انکار کرنا لازم آتا ہے۔ عقیدہ تناسخ اور آواگون کا عقیدہ جو مانتا ہے وہ کئی سارے ضروریات دین اور کئی سارے ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت کا منکر ہو جاتا ہے۔ وہ عقیدے جن کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اور وہ عقیدے جن پر ایمان لانا اور جنہیں ماننا سنی کہلانے کے لیے ضروری ہے، ان عقیدوں میں سے کئی عقیدوں کا انکار اس عقیدے کو ماننے کی وجہ سے لازم آتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اس عقیدے کو ماننے کی وجہ سے قبر میں ہونے والے سوالات کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ وہ جسم جو ہم انسان دفنا دیتے ہیں، سپرد خاک کر دیتے ہیں، اسے دفنا کر جب دفنانے والے واپس پلٹ جاتے ہیں تو دوبارہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، پھر سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی عقیدہ تناسخ رکھے کہ جیسے ہی جسم سے روح جدا ہوئی، اب وہ روح کسی دوسرے کا جسم دھارن کر کے کسی دوسرے کا جسم لے کر نیا جنم لے لیتی ہے، تو پھر سوالات قبر کا انکار لازم آئے گا۔ روح جب قبر میں نہیں رہے گی، روح قبر میں موجود جسم میں جب لوٹائی ہی نہیں جائے گی تو پھر سوالات قبر کس سے ہوں گے؟ حالانکہ سوالات قبر کو ماننا کہ قبر میں سوالات ہوں گے، یہ عقیدہ رکھنا سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں آپ، ضروریات مذہب اہل سنت میں سے یہ عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ؟ سوالات قبر حق ہیں، یہ ماننا اہل سنت ہونے کے لیے ضروری۔ جو سوالات قبر کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو کر گمراہ بد مذہب کہلاتا، اس عقیدے کا انکار ہوا۔ دوسرا ثواب قبر کا، اور تیسرا عذاب قبر کا انکار بھی اس عقیدے کو ماننے کی وجہ سے لازم آتا ہے۔ ثواب قبر کا یعنی قبر میں ثواب ملتا ہے، قبر کی راحت، قبر کا آرام، قبر کا ثواب، جسے
تنعیم قبر کہتے ہیں۔ قبر کی راحت، قبر کا آرام، قبر کا ثواب جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، یہ کن لوگوں کو عطا فرماتا ہے؟ جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو جو ثواب اللہ تعالیٰ قبر میں عطا فرماتا ہے وہ روح بھی محسوس کرتی ہے، جسم بھی محسوس کرتا ہے۔ عقیدہ تناسخ کو اگر مانیں گے تو ثواب قبر، تنعیم قبر کے عقیدے کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ روح تو اب یہاں نہیں رہی، روح تو ایک نیا جسم لے کر، نئی زندگی لے کر، نیا جنم لے کر موجود ہو چکی ہے، لہذا اب جسے دفنایا گیا ہے اس کے جسم سے اس کی روح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدہ تناسخ کو ماننے کی وجہ سے اس بد اعتقادی کو ماننا لازم آتا ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ثواب قبر، اسی طرح عذاب قبر، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جو دائرہ ایمان سے خارج ہو کر مرتا ہے، جو کفر و شرک اور ارتداد کی نحوست اور بلا میں گرفتار ہو کر مرتا ہے، اسے عذاب قبر ہوگا۔ عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر ہوتا ہے، یہ ماننا سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر عقیدہ تناسخ کا اگر کوئی قائل ہوگا، عقیدہ تناسخ کو اگر مانیں گے تو پھر عذاب قبر کا انکار کرنا بھی لازم آئے گا، اور عذاب قبر کا انکار کرنا گمراہی، بد مذہبی اور بے دینی ہے۔ اس لیے بھی عقیدہ تناسخ کو غلط مانا جاتا ہے، عقیدہ تناسخ کا اہل سنت و جماعت اور مسلمان انکار کرتے۔ اسی طرح ضروریات دین، مسلمان ہونے کے لیے جن عقیدوں کو ماننا ضروری ہے ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے حشر اجساد۔ کیا عقیدہ ہے؟ حشر اجساد، بولیے۔ یہ سیکھنا فرض ہے، ان عقیدوں کو جاننا فرض ہے جن عقیدوں کو ماننے کی وجہ سے بندہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے، کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے کانوں کے لیے بالکل نہیں ہیں، جی سنے بغیر، سیکھے بغیر ہم اب تک زندگی گزار دیے۔ اب وہ زندگی اچھی زندگی ہے یا کیسی زندگی ہے آپ خود فیصلہ کیجئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، عرض کر رہا تھا حشر اجساد یہ عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسلمان ہونے کے لیے جن عقیدوں کو ماننا ضروری ہے ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا ہر انسان کو، حضرت آدم سے لے کر اب تک، اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک جو بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں اور آئیں گے، جن کی بھی وفات ہوئی، ہو رہی ہے، ہوگی، جو مر گئے، مر رہے ہیں، مرنے والے ہیں، ان تمام کو بعد قیامت، قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو حشر اجساد اسے کہتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، قیامت کا کانسیپٹ ان کے پاس نہیں ہے، قیامت کا نظریہ ان کے پاس نہیں ہے، یعنی قیامت بھی نہیں ہوگی، قیامت کے بعد دوبارہ حساب و کتاب کے لیے زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ عقیدہ غیر مسلموں کا ہے۔ اگر کوئی عقیدہ تناسخ کو مانتا ہے تو پھر حشر اجساد کا انکار کرنا بھی لازم آئے گا، کیونکہ تناسخ میں کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ ایک جسم مر گیا تو وہ روح دوسرا جسم لے لیتی ہے، وہ مر گیا تو پھر وہ تیسرا جسم لے لیتی ہے، نئے نئے جسم کے ساتھ، نئی نئی زندگی کے ساتھ وہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہتی ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ یہ عقیدہ تناسخ کا خلاصہ ہے۔ تو اس عقیدے کو ماننے کی وجہ سے حشر اجساد کا انکار بھی لازم آتا ہے، اس لیے بھی عقیدہ تناسخ کو ماننا کفر قرار دیا گیا۔ اسی طرح حساب و کتاب، میزان، ترازو جو آخرت میں ہوگا، میزان اور اعمال کو تولا جانا، اچھے اور برے اعمال کو تولا جانا، پل صراط، مسلمان اور سنی ہونے کے لیے ان عقیدوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ وہ عقیدے ہیں، تناسخ کے عقیدے کو ماننے کی وجہ سے ان تمام اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے عقیدوں کا انکار کرنا لازم آتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، گمراہ بھی ہوتا ہے، کافر و مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام اس عقیدہ تناسخ کے خلاف ہے۔ اب قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے دیکھیے،
مولا تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرما رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. مولا فرما رہا ہے کافروں کو جب موت آتی ہے، کافر جب مر رہا ہوتا ہے، جب اسے یقین ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وقت آ جاتا ہے مرنے کا وقت، تو اس سے تھوڑی دیر قبل جہنم میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا. کافر کی جب موت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے چند لمحات پہلے، تھوڑی دیر پہلے جہنم میں اس کا جو ٹھکانہ اور مقام ہے وہ دکھایا جاتا ہے. اور اگر ایمان لاتا اور ایمان لانے کی وجہ سے جنت میں اسے جو مقام ملتا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے. دیکھ اگر تو ایمان لاتا تو تجھے یہ مقام دیا جاتا، جنت کے یہ درجات و مقامات تیرا مقدر ہوتے. تو پھر حسرت و ندامت، بولیے، حسرت و ندامت کی وجہ سے، یعنی شرمندگی کی وجہ سے اور ایمان نہ لانے کی حسرت کی وجہ سے وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، زبان سے نہیں کہتا، زبان حال سے وہ کہتا ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم سن نہیں سکتے، لیکن وہ کہتا ہے. ہر کافر کا یہی معاملہ ہوتا ہے. کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، یعنی جب میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میرا پنرجنم کر دے، مجھے نئی زندگی دے کر، نیا جسم دے کر دوبارہ دنیا میں بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید وہ کام جو میں نے اس زندگی میں نہیں کیے، شاید وہ نیک کام جو میں نے اس زندگی میں نہیں کیے اس زندگی میں کر لوں، اس زندگی میں وہ نیک کام کر لوں جو نیک کام میں نے اس زندگی میں نہیں کیے. شاید ایسا ہو سکتا ہے، لہذا مجھے دوبارہ نئی زندگی کے ساتھ، نئے جسم کے ساتھ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے. تو اللہ کیا فرمائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. کیا فرمائے گا؟ ہرگز نہیں. آگے فرما رہا ہے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جو یہ کافر حسرت و ندامت کی وجہ سے کہہ رہا ہے. حقیقت منکشف ہو گئی، حقیقت کھل جانے کی وجہ سے مایوس ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے اب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں گرفتار رہنا ہے. اس حسرت و ندامت کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے. دوبارہ انہیں کیوں نہیں بھیجا جائے گا دنیا میں؟ آخر کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے آخر؟ تو اللہ آگے فرما رہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس لیے ان کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا کیونکہ ان کے آگے ایک پردہ ہے، ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے، ان کے آگے ایک برزخ ہے، ان کے آگے ایک آڑ ہے. اور وہ آڑ، وہ برزخ، وہ پردہ، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ الموت، موت ہے. موت وہ چیز ہے جب آ جاتی ہے، موت کے آ جانے کے بعد جس پر موت طاری ہوئی، دوبارہ اسے نئی زندگی نہیں دی جائے گی، دوبارہ اسے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ موت رکاوٹ بن جاتی ہے، موت پردہ بن جاتی ہے، موت آڑ بن جاتی ہے برزخی دنیا اور عالم شہادت کے درمیان. عالم برزخ اور عالم شہادت کی زندگی کے درمیان موت رکاوٹ ہو جاتی ہے. اس موت کی وجہ سے دوبارہ وہ نئی زندگی نہیں لے سکتا، کیونکہ موت آ گئی، موت آ گئی تو زندگی کا خاتمہ ہے. اب جو زندگی ہوگی وہ برزخی زندگی ہوگی، دنیاوی زندگی نہیں ہوگی. اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ کب تک ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے، جب تک انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. ان کے اٹھائے جانے کا جو دن ہے، اس دن تک اس موت کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ نئی زندگی لے کر دوبارہ موجود ہونے پر قادر نہیں ہیں، دوبارہ نئی زندگی انہیں نہیں دی جائے گی. تو قرآن بھی عقیدہ تناسخ کی نفی کر رہا ہے، قرآن بھی عقیدہ تناسخ کا رد کر رہا ہے. اس لیے بھی مسلمان عقیدہ تناسخ کو نہیں مانتے. آپ بھی اس بات کو یاد رکھیں. حضرات گرامی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اب یہ جو سواریاں آتی ہیں، یہ جو سواریاں آتی ہیں اور آ کر یہ کہتی ہیں کہ میں فلاں بزرگ ہوں،
میں فلاں شہید ہوں، میں فلاں اللہ والا ہوں۔ اب لوگ جہالت کی وجہ سے یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں اللہ والے کی روح ہی اس کے جسم پر سوار ہو کر گفتگو کر رہی ہے، بات کر رہی ہے۔ تو اب آپ نے عقیدہ تناسخ کو جب سن لیا کہ وہ منافی اسلام عقیدہ ہے، اسلام کے خلاف عقیدہ ہے، تو پھر اب آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں بھی کسی کے جسم پر اگر کوئی سواری آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں فلاں بزرگ کی روح ہوں، میں فلاں بزرگ ہوں، میں فلاں شہید ہوں، تو پھر اس عقیدہ تناسخ کی وجہ سے آپ کو فوراً ایمان لانا چاہیے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یہ آدمی غلط بول رہا ہے، یہ کسی کی روح خدا کی قسم ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی اللہ والے کی روح ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بھی اللہ والا یا کوئی بھی کسی بھی اچھے انسان کی یا کسی بھی برے انسان کی بھی یہ روح ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ مر جانے کے بعد روح کا کسی دوسرے جسم میں اگرچہ وقتی طور پر ہی ہو، تھوڑی دیر ہی کے لیے ہو، 1 منٹ چند سیکنڈ ہی کے لیے ہو، کسی دوسرے کے جسم پر سوار ہو جانا، داخل ہو جانا، یہ بھی عقیدہ تناسخ کے ضمن ہی میں آتا ہے، عقیدہ تناسخ کے تحت ہی آتا ہے۔ لہذا ہم مانیں گے کہ یہ جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، غیر اسلامی بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات دیکھیے کہ وہ جو سواری آئی ہے وہ پھر کس کی سواری ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں غوث اعظم ہوں، وہ تو کہہ رہا ہے میں خواجہ اجمیری ہوں، وہ تو معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام حسین ہوں، معاذ اللہ امام حسن ہوں، فلاں شہید ہوں، فلاں بزرگ ہوں، فلاں نیک آدمی ہوں یا فلاں برا آدمی ہوں، وہ تو کہہ رہا ہے۔ تو پھر آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اسلام کہتا ہے اس کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ تو روح نہیں ہے، پھر کیا ہے، کون ہے؟ تو اسلام کہتا ہے کہ وہ جنات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جنات ہیں، شریر جنات، جنہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان یعنی شریر اور خبیث جنات ہی کسی کے جسم میں داخل ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ ہوں۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ یہ جھوٹ بولیں گے اور سامنے والا اگر یہ دل میں یقین کر لے، دل میں یہ عقیدہ بٹھا لے کہ ہاں یہ فلاں بزرگ ہی بول رہے ہیں، اس عقیدے کو مانتے ہی، اس یقین کے آتے ہی اس آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے مسلمان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دینا۔ وہ ہمارے پاس موجود انمول نعمت جسے ایمان و اسلام کہا جاتا ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے، اسے چھیننے کے لیے ایک غلط اور ناپاک حربہ استعمال کرتا ہے۔ گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس جو جال ہیں، آدمی کو پھنسانے کے لیے، ایمان کی دولت سے محروم کرنے کے لیے جو جال ہیں، ان جالوں میں سے ایک جال ہے، یہ ان حربوں میں سے ایک حربہ ہے۔ اچھا، 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ جو آیا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ والا نہیں ہے یا کسی اچھے یا برے انسان کی روح نہیں ہے، پھر کون ہے؟ شریر خبیث ناپاک جن یعنی شیطان۔ اب جب یہ جنات کی سواریاں آتی ہیں، جنات کی سواریاں آتی ہیں تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ لوگ فوراً جا کر اس سے باتیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، آئندہ کی باتیں، کہ میری زندگی میں کب کیا ہونے والا ہے، میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہوگا کہ نہیں، میری فلاں جگہ شادی ہوگی کہ نہیں، میرا فلاں کام ہے وہ کام ہوگا کہ نہیں، میں فلاں مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اس مقصد میں مجھے کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس طرح کے بے تکے سوالات جن کا تعلق آئندہ کی خبروں اور آئندہ کے معاملات سے ہوتا ہے، وہ سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب یہاں ایک اہم بات سنیں۔ پہلی بات تو جنات کی سواری جن پر آتی ہے ان سے جا کر آئندہ کی خبریں دریافت کرنا یہ ناجائز، گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ آئندہ کی خبریں پوچھنا کہ فلاں وقت کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، اس طرح کی آئندہ کی خبریں پوچھنا یہ کیا ہے؟
حرام ہے، گناہ ہے کبیرہ۔ آپ میں سے بھی اگر کسی نے انجانے ہی میں صحیح، جہالت ہی کی وجہ سے صحیح، اگر اس بلا میں گرفتار ہو گئے تھے، اس گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے، یہ گناہ کر چکے ہیں، تو پھر اس گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے۔ اس گناہ سے توبہ کرنا، کیونکہ حرام کام کے کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ کی معافی توبہ ہی سے ہوگی، بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا اصول ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو حضرات گرامی، تو یہ آئندہ کی خبریں پوچھنا ہی خود کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ سوال کرنا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جنات آئندہ کی خبریں جانتے ہیں، جنات غیب کی خبریں جانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ کیا ہے یہ؟ کفر ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جنات بھی غیب کی خبریں جانتے ہیں، وہ فوراً دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ تھے تو آپ نے ملک شام میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، اس خیمے کی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، وہاں بیت المقدس بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ ابھی تعمیری مرحلے کا آغاز ہوا ہی تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس کی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ بیٹے، اس بیت المقدس کی تعمیر کو تکمیل تک پہنچانا، یعنی مکمل کر دینا۔ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے بھی اور بادشاہت سے بھی سرفراز فرمایا، وہ بھی ساری دنیا کی بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کا وصال 53 برس کی عمر میں ہوا، تو 40 برس تک آپ ساری دنیا کے بادشاہ بنے رہے۔ پوری دنیا پر، پوری دنیا کی ہر مخلوق پر آپ کی حکومت رہی، سلطنت رہی۔ تو آپ نے اپنے والد گرامی کی وصیت کے مطابق بیت المقدس کی تعمیر کا سلسلہ آگے بڑھایا، لیکن بیت المقدس کی تعمیر کے لیے آپ نے انسانوں کو نہیں بلکہ جنات کو مقرر فرمایا۔ جنات رات و دن بیت المقدس کی تعمیر میں لگے رہے۔ جب 53 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا۔ آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی وفات سے پہلے ہر نبی کو وفات سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے کہ اے پیغمبر، اب آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے، آپ کی مرضی، چاہیں تو ہم آپ پر وفات تھوڑی دیر کے لیے طاری کریں گے، آپ چاہیں تو آپ کی اسی دنیاوی زندگی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے انبیاء کا! ہم کو نہیں پوچھا جاتا، کھانا کھا رہے حلق میں ابھی نوالا ہے، موت آ جاتی ہے، نکاح کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، موت آ جاتی ہے، ہم سے نہیں پوچھا جاتا ہمارا کیا حساب ہے۔ لیکن انبیاء کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے انہیں موت اور حیات کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ بولے تو ہم آپ پر وفات طاری کریں گے، آپ چاہیں تو آپ کی زندگی کو ہم کنٹینیو رکھیں۔ تو موت و حیات میں انبیاء مختار ہیں، تو دوسرے اور دیگر معاملات میں ان کے اختیارات کا کیا عالم ہوگا! سبحان اللہ۔ خیر حضرات گرامی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، میری ایک دعا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ جب میری وفات آ جائے تو میری وفات کو ان جنات پر ظاہر نہ ہونے دے۔ میری وفات کا علم کہ میں انتقال کر گیا ہوں، اس بات کا علم جنات کو نہ ہونے دے، کیونکہ جو میرے روب و دبدبے کی وجہ سے، میری شہنشاہی اور سلطنت کی وجہ سے دب کر
میرے ماتحت ہو کر میرے احکامات کو جو وہ مانتے ہیں اور جو بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں، اس تعمیر میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، لہذا جب تک بیت المقدس مکمل نہ بن جائے، اس کی تعمیر تکمیل تک نہ پہنچے، میری وفات کا علم ان کو نہ ہونے دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے پروردگار، میری وفات کا علم ان جنات پر اس لیے بھی منکشف نہ فرما، میری وفات کا علم اس لیے بھی جنات کو نہ ہونے دے، تاکہ جنات کو علم غیب جاننے کا جو ایک غرہ ہے، علم غیب جانتے ہیں، یہ جو ان کے اندر نشہ ہے، یہ نشہ بھی چکنا چور ہو جائے، دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ جنات علم غیب نہیں جانتے، دنیا والوں کو معلوم ہو جائے، لہذا میری وفات کا علم ان جنات پر ظاہر نہ فرما۔ یہ آپ نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد جب آپ کی وفات کا وقت آیا، اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ اپنا عصا لے کر محراب میں داخل ہوئے، محراب میں داخل ہوئے، عصا زمین پر گاڑ کر اس عصا سے ٹیک لگا کر آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو گئے، اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں، اسی عبادت کی حالت میں، حالت قیام ہی میں آپ کی روح مبارک کو قبض کر لیا گیا، آپ پر وفات طاری کر دی گئی، کھڑے ہیں ٹیک لگا کر اپنے عصا سے، اللہ کی عبادت میں ہیں، قیام میں ہیں، آپ پر وفات طاری کر دی گئی۔ اب جنات بارہا دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی کبھی ایک دو مہینوں تک، کبھی اس سے بھی زیادہ مدت تک وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پیغمبر ہیں، ان کا ہر کام معجزہ ہوتا ہے، ان کا ہر معاملہ معجزہ ہوتا ہے۔ اپنی عقل کی ترازو میں اگر یہ تولیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ جنات بارہا اس بات کا مشاہدہ کر چکے تھے کہ وہ کئی مہینوں تک کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی۔ تو اب بھی انہوں نے یہی سوچا، حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت میں ہیں، وہ تعمیر میں لگے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وفات ہو کر 1 سال گزر گیا، ان کی وفات ہو کر 1 سال کا عرصہ گزر گیا، 1 سال تک آپ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں عصا کا سہارا لے کر۔ جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہو گئی۔ اب اللہ نے دیمک کو، جو چھوٹے چھوٹے کیڑے لکڑیاں کھاتے ہیں، دیمک کو اللہ نے حکم دیا کہ اس عصا کو کھا جاؤ۔ اب دیمک نے آہستہ آہستہ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لکڑی کے اس عصا کو کھا لیا۔ جیسے ہی اس عصا کا سہارا ہٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مقدس زمین پر تشریف لایا۔ جب زمین پر سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، اب جنات کو معلوم ہوا، ارے سلیمان علیہ السلام کی وفات تو کبھی کی ہو چکی ہے۔ قرآن اب اس بات کو بیان کرتا ہے، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جب سلیمان علیہ السلام کا مقدس، نورانی، پاکیزہ جسم اقدس زمین پر تشریف لایا، اب زمین پر تشریف لانے کے بعد جنات پر یہ بات کھلی، ارے اگر ہم غیب جانتے، جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو غیب کا علم ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، ہم غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتے تھے، اگر واقعتاً، حقیقتاً ہم غیب کا علم جانتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہم کو ہو گیا ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، اور ہم اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ ہماری جو فضیحت ہو گئی، ہمارا جو بھانڈا پھوٹ گیا، ہمارا جو کھیل دنیا کے سامنے آ گیا کہ ہم غیب کا علم نہیں جانتے، تو یہ ذلت جو ہماری ہوئی، یہ رسوائی جو ہماری ہوئی، اس رسوائی میں ہم مبتلا نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، علماء فرماتے ہیں
تو معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، جنات کو غیب کا علم نہیں۔ تو اگر کہیں پر بھی کسی کو سواری آتی ہے تو اگر ایک مسلمان اس جن کی سواری جس پر آئی ہے اس آدمی سے جا کر بظاہر اور حقیقت میں اس جن سے جو پوچھتا ہے کہ میری آئندہ زندگی کے معاملات کے بارے میں بتا کہ فلاں معاملے میں کیا ہونے والا ہے، فلاں کام کے بارے میں میرا کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس طرح آئندہ کی خبروں کو یہ جن جانتا ہے، غیب کا علم اس جن کو ہے، اس عقیدے کو لے کر اس سے سوال کرنا یہ کفر ہے۔ سوال کرنا تو دور کی بات، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا ہی کہ جن غیب جانتا ہے کفر ہے۔ آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ قرآن کا انکار کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک بات ہو گئی، اب ایک ضمن ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب جو ہوتے ہیں، ان کے جسم وفات کے بعد بھی صحیح سالم رہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو کر 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، آپ کا جسم تو جسم ہے، آپ کا مبارک لباس بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ 1 سال تک زمین پر رہنے کے باوجود بھی ہوائیں چل رہی تھیں، کیا گرمی، کیا ٹھنڈی، کیا بارش، کیا سردی، کیا دھوپ، کئی موسم بدلتے رہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے مبارک جسم پر رتی برابر بھی کوئی تبدیلی طاری نہیں ہوئی۔ آپ کا جسم مبارک وفات سے پہلے جیسا تھا 1 سال ہو جانے کے باوجود بھی ویسا ہی تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے جسموں کو اللہ تعالیٰ بعد وفات بھی محفوظ رکھتا ہے، ان جسموں کو خراب ہونے نہیں دیتا۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا، 2 حدیثیں میں سنا رہا ہوں، یہ مستقل عنوان ہے، حیات انبیاء کا ایک مستقل عنوان ہے، پھر کبھی اس پر ضرور گفتگو کروں گا۔ 2 باتیں چونکہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی اور ایک دوسری حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ لوگوں تمہارے جو دن ہیں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، یہ جو تمہارے دن ہیں، ان دنوں میں سب سے افضل دن ہے جمعہ کا۔ کیوں؟ فیہ خلق آدم، کیونکہ یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہ وہ دن ہے جمعہ کا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، ان کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، اس لیے جمعہ افضل ہے۔ اور آگے فرما رہے فیہ النفقۃ وفیہ الساقہ، نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ اسی جمعہ کو ہونے والا ہے، یعنی پہلی بار جو سور پھونکا جائے گا، جس سور سے نکلنے والی آواز کو سن کر سارے انسان، جانور، چرندے، پرندے فنا ہو جائیں گے، موت کی گھاٹ اتر جائیں گے، دنیا کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، دنیا کا سارا نظام اتھل پتھل ہو جائے گا، دنیا میں زلزلے قائم ہو جائیں گے، پہاڑوں کو روئی کے ذرے بنا کر ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ وہ دن جس دن سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، زمین کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، پوری دنیا نیست و نابود کر دی جائے گی۔ کس دن؟ نفخہ اولا کے بعد۔ وہ جو نفخہ اولا ہے وہ اسی دن جمعہ کے دن ہے، اور نفخہ ثانیہ 40 سال گزرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس سور سے نکلنے والی آواز کو سن کر تمام مردے زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف بڑھیں گے۔ وہ جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا وہ بھی جمعہ ہی کے دن ہے۔ آگے میرے آقا فرما رہے ہیں فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تو لوگوں جب جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، عام دنوں میں بھی درود بھیجو مجھ پر، لیکن خصوصاً جب جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کا وقت شروع ہوتے ہی مجھ پر کثرت سے زیادہ درود بھیجو۔ کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔
تو اور دنوں میں پڑھیں گے تو پیش نہیں کیا جائے گا، ضرور پیش کیا جائے گا، لیکن جمعہ کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے اسے خصوصیت کے ساتھ، کثرت ثواب اور کثرت قبولیت کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہذا جمعہ کو کثرت سے درود بھیجو۔ اب صحابہ کرام نے ہمارا ایک مسئلہ تھا، وہ مسئلہ آسان کرنے کے لیے سوال کیا۔ صحابہ کرام کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں، ہم اسے بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ان کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات بعد میں آنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ عَلِمْتَ، اے اللہ کے رسول، جب آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ کا انتقال ہو جائے گا، تو انتقال ہو جانے کے بعد ہمارے درود کو آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ وفات کے بعد آدمی کو مٹی میں رکھا جاتا ہے، مٹی جو ہے وہ جسموں کو کھا لیتی ہے، تو پھر ہمارے درود و سلام کو آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ یہ سن کر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، گھبراؤ نہیں، تم درود پڑھتے رہو، چاہے میں تمہارے سامنے رہوں یا پردہ کر جاؤں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین پر حرام کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اب اس وضاحت کو دوسری حدیث میں آقا بیان فرما رہے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کثرت درود کی ترغیب دی۔ تو صحابہ کرام نے جب سوال کیا کہ وفات کے بعد آپ پر ہمارے درود کو کیسے پیش کیا جائے گا، تو آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سبحان اللہ، کیا فرما رہے میرے آقا؟ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نے حرم علی الارض، زمین پر حرام کر دیا ہے، کیا؟ ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ نے کیا حرام کیا؟ زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، ختم کر دے، مٹی بنا دے، حرام کر دیا ہے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، جو بھی اللہ کا نبی ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ بھی ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ زندہ بھی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بولیے، زندہ بھی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ہر نبی اپنی قبروں میں، زور سے بولیے، ہر نبی اپنی قبروں میں، ہم زندہ نبیوں کے ماننے والے ہیں، مردہ نبی کسی کا ہوگا؟ ہر نبی، جب ہر نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ مصطفیٰ کیسی زندگی جی رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت آدم کی زندگی کو ہم نہیں جان سکتے، حضرت عیسیٰ کی زندگی کو نہیں جان سکتے، حضرت موسیٰ کی زندگی کو نہیں جان سکتے، کسی بھی نبی کی زندگی کو ہم نہیں جان سکتے۔ تو جو نبیوں کا سلطان و شہنشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، نائب رب ذوالجلال ہے، اب اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ہر نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کیا قائد میں سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی، اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت حیات انبیاء کے قائل ہیں۔ حیات انبیاء کے یعنی مرنے کے بعد، وفات کے بعد بھی انبیاء اکرام اپنی قبروں میں جوں کے توں برزخی اور دنیاوی زندگی کے ساتھ ہی موجود رہتے ہیں۔ وہ جو موت آتی ہے وہ وقتی اور ایک لمحہ بھر کے لیے ہوتی ہے۔ انبیاء پر بھی اجل آنی ہے، انبیاء پر بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، یعنی انبیاء پر بھی موت طاری ہوتی ہے لیکن وہ موت فقط آنی ہوتی ہے، یعنی ایک آن کے برابر ہوتی ہے۔ اس آن کے گزر جانے کے بعد ان کی زندگی مثل سابق وہی زندگانی ہے، یعنی اس آن کے گزر جانے کے بعد ان کی روح مبارک کو ان کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ وہ پہلے جیسا زندہ تھے ویسے ہی اپنے قبروں میں، بلکہ مزید قوتوں کے ساتھ، مزید تصرفات کے ساتھ، مزید اختیارات کے ساتھ وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔